ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو طلاق ایک حق ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک مرد اور ایک عورت ہے، مثال لیجئے زید اور زینب، ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ زید اور زینب، ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے میل ہے اور زینب فیمیل ہے، مرد عورت ہے، یہ میاں بیوی۔ اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے، ریزنز ابھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے چونکہ کازز کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے، یا شوہر بولتا ہے، زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں، کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو۔ عورت سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا، المرا مطلب یہاں بیوی مراد میں، اب عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامنلی نہیں، بیوی سے مراد۔ تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو۔ اور قرآن نے سورہ نساء، میں گزارش کروں گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پورا پڑھیے، اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 یہ بھی پورا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ یہ 2 سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاۃ نہیں ہے قرآن میں، سورہ صوم بھی نہیں ہے، لیکن سورہ طلاق ہے۔ ایشو سیریس ہے 2 فیملیز کا، 2 ہیومن بینگز کا، تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا، ایک چیپٹر ہے پورے سورہ طلاق۔ حالانکہ نماز فرائض میں سے، لیکن اس پہ کوئی سورہ نہیں ہے، وہ سوروں کے اندر آتا ہے، دیکھ رہے آپ، ضرور پڑھیے اس کو، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور قابل معروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان سے اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو ناپسند کرو، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی، خیرن کثیرہ، بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی۔ تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو، اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو۔ جیسا کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے، ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے۔ اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بیوی زیادہ بات کرتی، بٹ آپ یہ سوچ سکتے ہیں آنے والے بچے مارکیٹنگ فیلڈ میں جائیں گے، ماں جب بولیں گی بات کرنے والی ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی تو بات کرنے والی ہوں گی، اور مارکیٹنگ میں ایسے لوگوں کی ضرورت۔ آپ کیا امید کرتے ہیں ایک مارکیٹنگ کا ایک پرسنل ہے اور بیٹھا ہوا ہے کوئی آ رہا اس کے بزنس پہ، پاگل آدمی اس کو جاب پہ کون رکھیں گا؟ وہ تو ایسا ہو ویلکم سر، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، کیا بتاؤں، کیا کھلاؤں، کیا پلاؤں، ہوٹل ہے تو کہاں سلاؤں آپ کو بتائیے، بولیں گا آپ کے پاس کیا یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو ارے اس کے بعد سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، سمجھیے آپ۔ تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بٹ آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے، اس کے پہلو کو، ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کی ایک بات کی، کبھی کبھی تلخ بات کر دیتی ہے کوئی خاتون، ویسے مرد بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مزاج میں سے ہے، کبھی کبھار اور رفنس ان کی کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں رہنے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، تھوڑی سختیاں مزاج، جیسا عموماً انٹاکسیکیشن میں مرد زیادہ انوالو ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، ٹوبیکو ہو، الکوہلکس ہو، ڈرگس ہو، زیادہ ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ برائیاں زیادہ ہوتی ہے، تو عموماً ان جنرل تو عورتیں کم ہوتی ہے، تو اسی سینس میں بول رہا ہوں، تو آپ برا مت لگ لیجیے ان باتوں کو، ٹھیک۔ تو عموماً آپ دیکھتے کچھ نہ کچھ ہے ایسی چیزیں وہ بھی سخت ہے، لیکن عورت کی تھوڑی بھی سختی وہ زیادہ شاق گزرتی مرد پر، وہ خود کے مقابلے میں وہ سختی ہے، چونکہ وہ بولیں گا میں تو وہ ماحول میں رہ کے میرے بزنس میں رہ کے ہو گیا، آپ یہ الفاظ نہ کریں مجھے بہت چبھتے ہیں۔ جیسا ایگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی ہے جس نے کسی کو ابیوز کر دیا، گالی دے دی، گالی گالی ہوتی ہے، لیکن ایک داڑھی والے نے کسی کو ابیوز کیا، دوسرا کیا بولتا؟ ارے کچھ تو شرم کرو، داڑھی ہے نا تم کو، آئی ریسپیکٹ یو، میں عزت کرتا تمہاری داڑھی کو، تو تم گالی دے رہے ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو گالی دینا، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو شوڈ ابیوز، تم گالی دو میں امید نہیں کرتا ہوں۔ تو سختی مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں کی تھوڑی بھی سختی وہ محسوس ہوتی ہے، یہ سمجھ رہے نا؟ تو میں نے اس لیے شروع میں کہا جتنی نازک چیز اتنی مہنگی چیز، سمجھ رہے آپ، اور جتنی اہم چیز اس کے نقصان بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سینس میں سمجھیے بات۔ تو اگر تھوڑی سختی ہے تو اس میں کوئی دوسری ایسی چیز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو خیر کثیر آ رہی، جیسا کہ وہ خرچہ نہیں کرتی، اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی کیا ہے؟ کبھی بازار چلو ہی نہیں بولتی آپ کو، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بازار چلنے کا نہیں بولتے، لیڈی بولے تو وہ آدمی بولیں گا آپ کی شادی عورت سے ہوئی ہے فرشتے سے ہوئی ہے، مطلب کیا تھا وہ، کیا ملا آپ کو نعمت میں؟ تو بولے میری بیوی نے کبھی آج تک مجھے بازار نہیں بولا، جو لا کے دیا خوش ہوگی، او بس سجدے کرو بھائی، تم تو روزے رکھ لو مہینے بھر کے، ہوتا ہے نا؟ تو ایک کمی ہوں گی تو ایک اس میں کچھ ہوگا، وہ دیکھنا۔ تو پہلے مردوں سے کہا اس کی اچھائیوں گنو، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو، پہلی چیز نظر انداز کرو، بولتے اس کا ہرگز مانا نہیں عورت نے برائی ہے، اس کو ادر وے مت لیجیے، میری بات کو میڈیا جیسا لیتا ہے، ہر بات کا الٹا کچھ تو بھی لینا ہے،
ایسا مت لیجئے، پازیٹیو لیجئے کہ جو ہے اس میں اگر ہوں گی تو اس کے خیر کو بھی تم دیکھو، پہلا کا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کچھ فطرت ہے، اس فطرت کو بھی سمجھنے کا اسلام نے حکم دیا، اور آپ نے فرمایا عورت کو اللہ نے ایک نیچر پہ بنایا ہے، مردوں کو ایک نیچر پہ بنایا ہے، تو عورت کی نیچر کی خصوصیت یہ ہے یا اس کی خامی یہ ہے، اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نیچر میں تھوڑی کجی ہوتی ہے، کجی سمجھتے ہیں آپ، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، تو اب آپ اس کو پازیٹیو مت لو، یس اب میں تنگ کر سکتی ہوں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، تو آپ شوہر کو بولے سیدھے ہو جاؤ، میں ٹیڑھی ہے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بولے جھوٹ نہیں بول سکتے ہو۔ دیکھیں نیگیٹو مت لیجیے میری باتوں کو، بی پازیٹیو، ٹھیک۔ نیچر دیکھیے ہر کسی کو ایک نیچر پہ بنایا نا، اینیمل کنگڈم لیجیے، ہر پلانٹ اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے، اس اینیمل میں الگ الگ اینیملس کو ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے، تو ہیومن بینگس کو الگ الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو الگ الگ مٹی دنیا سے اٹھانے لگا اس سے بنایا، اور آدم کی ایک رب سے ہوا کو بنایا، تو اس کے نیچر میں تھوڑی کجی ہے، تو کہا زیادہ سیدھا نہیں کرنا، کروں گے تو توڑ بیٹھوں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے وارننگ دے دی گئی کہ سم تھنگ ول بی دیر آلویز، اور اس مزاج کو آپ نے بھی قبول کر، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا، مطلب مردوں کو ہوا کو ایسا بنا اور آدم کو ایسا بنایا۔ آدم کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، ہوا کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، آدم کی خصوصیتیں مردوں میں نظر چھلکیں گی اور ہوا کی خصوصیت عورتوں میں چھلکتے ہوئے آپ دیکھیں گے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ نیچر ہے نا۔ اسلام کا کیا ماننا ہے دیکھیے کہ ایک بلب اگر 40 واٹس کا ہے تو اس کو 40 واٹس کرنٹ دینا چاہیے، 20 دینا بھی غلط ہے، 60 دینا بھی غلط ہے، اوور برڈن بھی نہیں کرنا، لیس بھی نہیں دینا۔ 100 واٹ ہے تو 100 واٹ دو، 120 مت دو، 80 مت دو، پرابلم ہوتا ہے جس کا جو نیچر ہے۔ سیکنڈ کہا کہ اچھے سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو، دیکھیے ہو گیا پہلا معروف، دوسرا حکم دیا تھوڑا ان میں ہوتا ہے اس کو برداشت کرو، تیسرا حکم۔ اب مسئلہ اس کے بعد بھی نہیں جم رہا، اچھا آپ نے سلوک کر لیا مطلب مرد نے، اس کے بعد بھی اس کو لگ رہا نہیں مجھے اب جو ہے اس سے الگ ہونا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بیوی سے مجھے طلاق لینا ہی آدمی سوچ رہا ہے، تو اسٹیپ نمبر 1 یہاں انوالو ہو جاتا ہے۔ اسٹیپ نمبر کیا ہے؟ نصیحت کرے، بستر الگ کر دے، یہ اسٹیپ نمبر 1، نصیحت کرے، تاکید، سمجھانا۔ سیکنڈ الگ الگ سوئیں، ٹیمپرری سپریشن۔ پہلا کام یہ کرنا ہے جس کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں میں سپریشن، ٹھیک، کہ ایک پہلا نصیحت کرے، سمجھائے، نہیں مسئلہ سلجھ رہا، پھر کہے کہ اب تھوڑے دن ہم لوگ ٹیمپرری الگ رہیں گے۔ ٹیمپرری سپریشن انسان کو ٹائم دیتا ہے سمجھنے کے لیے، کہ آدمی بول رہا مجھے ڈیورس چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، چلو تھوڑے دن الگ رہ کے دیکھو، رہ سکتے ہو کیا، دیکھ لو آزما کے، سوچو۔ تو آدمی جب اگر 2 دن بھی الگ رہا تو اس کا نہیں رہ سکتا، نیند ہی نہیں آ رہی۔ انسانوں کو عادت ہوتی ہے جن کے ساتھ سوتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے، اس کا روم بھی بدل جائے تو پرابلم ہوتی ہے، نہیں یہ تو ابھی نیند نہیں آئی تو کتنے پرابلمس ہو جائیں گے میرے کو، سمجھ رہے آپ؟ ٹیمپرری سپریشن اس کو عقل دیتا ہے، سوچو ابھی بھی، یہ لفظ بولنے سے پہلے طلاق، ابھی وقت ہے۔ نصیحت کرے، ٹیمپرری اس کو الگ کر دے، پہلا کام، ٹھیک ہے۔ اب جب نصیحت کریں گا، ٹیمپرری الگ کریں گا، تو رزلٹ سامنے آنے خود شروع ہو جائیں گے کہ میں بعد میں فیوچر میں الگ رہ سکتا ہوں کیا۔ ٹیمپرری نصیحت بھی کی، الگ بھی رہا، مسئلہ حل، پرابلم سالو نہیں ہوا، ٹھیک۔ یا پھر یہ اگر عورت کے پوائنٹ آف ویو سے لے تو وہ بھی چاہ رہی ہے، مرد کو سمجھا رہی ہے، اس کی برائی، اس کا جو بھی خرابی ہے، نصیحت کی اس نے اور کہا کہ ہم الگ سوتے ہیں، ابھی بھی پرابلم سالو نہیں ہوا۔ تو اب تیسری سٹیپ یہ ہے کہ حکم طے کرے، فریق ثالث، ایک میڈیٹر کو لایا جائے، ان کے طرف سے ایک حکم، ان کے طرف سے ایک حکم، جس کو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کے پاس سے ایک اپوائنٹ کرو آربیٹریٹر، اور تمہارے پاس سے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے، جس کو ہم بولتے ہیں اردو فریق ثالث، تھرڈ پارٹی۔ ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ پرسن، ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ، زید کی طرف سے ایک آ گیا، ٹھیک ہے، زینب کی طرف سے ایک آ گیا، دونوں اپوائنٹڈ پرسن آئے۔ پہلے وہ نصیحت انٹرنل ہو گئی تھی، سب کچھ بات سلجھی نہیں، اس کے بعد اب ایکسٹرنل چیزیں لگائی جا رہی ہے۔ ان کے پاس سے کوئی آئے، جنرلی ہم بولتے ہیں جس نے رشتہ لگایا تھا اس سے بات کرو، یا کوئی عالم دین یا کوئی بھی ایسا آدمی جس کے لوگ سنتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سماج میں مقام رکھتا ہے، پنچوں کا سردار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، ان کو آپ نے بولا، دونوں طرف سے اپوائنٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو، ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو، اہلیہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کی نیت رکھے تو اللہ انشاءاللہ اس مسئلے کو ایسا بھی سالو کر دیں گا۔ تو ہوا آربیٹریشن، تھرڈ سٹیپ میں آ گئے۔ اب آربیٹریشن ہو گیا، مسئلہ ابھی بھی سالو نہیں ہوا، کیس جینوین ہے، لڑکی کہہ رہی ہے مارتا ہے مجھے ہمیشہ، تو کیس جینوین ہے، ابھی اصلاح نہیں کرتا، پھر وہ کرتا ہے، یا پھر ڈرگ ابیوز، مطلب وہ نشہ کرتا ہے، اور اس میں کیا کیا کرتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں،
اس کو تکلیف ہے اس سے، یا کچھ بھی اور ریزن ہو سکتا ہے. کئی ریزنس ہے جو اسلام نے بھی دی اور کئی ریزن جو گورنمنٹ لا کے اندر بھی ڈیورس کے لیے جو کمپلسری 9 چیزیں گورنمنٹ لا کے اندر ہے، یہ اس میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے تو ڈیورس لے سکتے ہیں. بہرحال تو وہ اسٹیپس جو ہے فالو ہو گئی، ابھی بھی کچھ سولوشن نہیں نکلا. اب اس کے بعد زید یہ کہتا ہے کہ اب طلاق ہی ایک سولوشن ہے، اب میں اس کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ کب دیں گا اس کا بھی پورا طریقہ ہے. پہلی چیز، زید کب طلاق دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو طلاق دیں گا اس کی عدت میں، طلاق دے اس کی عدت میں.